الحمد للرحمن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. آج آپ کے سامنے میں افطاری کے متعلق ایک حدیث پاک پیش کروں گا. ایسی حدیث پاک کے سن کر کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں ہمارے لیے روشنی کا سامان دیتے ہیں، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام ابن ابی دنیا کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من فطر صائما فی رمضان من کسب حلال، جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اور اپنے حلال کمائی سے روزہ افطار کروایا. اللہ رب العزت کے محبوب نے اس حدیث پاک میں ایک لفظ من کسب حلال، رزق حلال سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کروایا. صلت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلہا، فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اس روزہ افطار کروانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں پورا رمضان المبارک. لیکن اتنی بڑی فضیلت، اس کی ایک شرط ہے کہ من کسب حلال، رزق حلال کا ہو، لقمہ حرام کا نہ ہو، حلال کا لقمہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رزق حلال کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث پاک کو تنبیہ الغافلین میں حضرت امام ابو اللیث فقی سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اور اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے رزق حلال کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے دست دراز نہ کروں اور میں اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر سکوں اور بوقت ضرورت اپنے پڑوسیوں کی مدد کر سکوں، اس نیت سے رزق حلال کماتا ہے، فرمایا قیامت والے دن وہ شخص جب آئے گا تو اس شخص کا چہرہ چوندوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. رزق حلال کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اتنا نور عطا فرمائے گا کہ محشر کے میدان میں لوگ دیکھ کر رش کریں گے کہ یہ کون آ رہا ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو حلال کمانے والا تھا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، فرمایا 40 دن تک کے لیے نہ اللہ اس کی کوئی نماز قبول فرماتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا کہ جب تک انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رہتا ہے، اللہ آسمانوں کے فرشتے، زمینوں کے فرشتے سارے اس بندے کے لیے جو ہے وہ اس بندے پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، پر شرط کیا ہے؟ من کسب حلال، حلال کا رزق ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی مسلمان کا روزہ افطار کروائے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. رب کے فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، وہ فرشتے جب دعائے مغفرت کریں گے کسی کے لیے تو پھر اس دعا میں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں باقی رہ جاتا. آگے میرے نبی نے فرمایا
صرف یہی انعام نہیں ہے، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام لیلۃ القدر، ہاں وہ بندہ جس نے رزق حلال کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروایا ہوگا، لیلۃ القدر کی رات جبریل امین بھی آ کر اس سے مصافحہ کریں گے، جبریل امین بھی آ کر اس سے سلام کریں گے۔ اور اس کی نشانی کیا ہوگی کہ جس کے ساتھ جبریل امین مصافحہ کریں؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی، وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ يَرِقُّ قَلْبَهُ وَتَكْسُرُ دُمُوعَهُ، جبریل امین جس کے ساتھ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں، آنسوؤں کی جڑیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ نشانی ہے، جبریل امین آ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے افطاری کی یہ فضیلت سنی تو صحابہ کرام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص بھی اس فضیلت کو حاصل کرے، ہم میں سے ہر شخص فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کر سکے اور جبریل امین سے ہم بھی مصافحہ کر سکیں۔ تو صحابہ ان میں کچھ وہ بھی بیٹھے تھے جو اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا سکتے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ارأیت ان لم یکن ذاک عندہ، یا رسول اللہ جس کے پاس یہ نہ ہو، جو کسی مسلمان کا روزہ افطار نہ کروا سکتا ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بقبضۃ من طعام، ہاں اللہ یہ فضیلت اسے بھی عطا کرے گا جو صرف ایک مٹھی کھانے کے ساتھ، مٹھی بھر کھانے کے ساتھ کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دے گا۔ تو سامعین حاضرین، یہ بات فرمانے کے بعد وہ صحابی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا افرأیت ان لم یکن ذاک عندہ، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہے، مٹھی بھر کھانا بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا ففلت خبز، ہاں اگر اس کے پاس مٹھی بھر کھانا نہیں ہے تو روٹی کا ایک ٹکڑا جو ہے، ایک لقمہ روٹی کا، اس کے ساتھ اگر کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دے، اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ سائل نے پھر سوال کر دیا افرأیت ان لم یکن ذاک عندہ، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ تو اس فضیلت سے محروم رہ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، فمدقۃ من لبن، فرمایا کہ اگر کوئی شخص دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے گا، اللہ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ سائل بڑا سیانہ تھا اور وہ سائل بھی دور تک نظر رکھتا تھا، وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ تاکہ ہر مسلمان اس فضیلت کو حاصل کر سکے۔ اس نے پھر سوال کر دیا افرأیت ان لم یکن ذاک عندہ، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک گھونٹ دودھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو میرے نبی نے فرمایا فشربۃ من ماء، پانی تو عام ہے، اگر کوئی شخص پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ اس بندے کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا کہ فرشتے سارا مہینہ رمضان المبارک کا اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہیں گے اور لیلۃ القدر کی رات جبریل امین آ کر اس سے مصافحہ بھی کریں گے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا دریا ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑھاتے گئے اپنی رحمت کو تاکہ میرا کوئی امتی بھی فرشتوں کی دعاؤں سے، جبریل امین کے مصافحہ سے محروم نہ رہ سکے۔ تو سامعین و حاضرین، رمضان المبارک میں روزہ افطار کروانے کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو شخص کسی مسلمان کا روزہ افطار کروائے گا اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ فرمایا وعدق رقبتہ من النار، اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا۔ تو سامعین و حاضرین، اور ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب جو ہے وہ افطار کروانے والے کو ملے گا۔ تو یہ بات بھی سن کر صحابہ کرام نے پھر تمنا کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی کسی مسلمان کا روزہ افطار کروانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ تو اس ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ تو میرے نبی نے دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے نبی نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب
من فطر صائما علی مذق لبن، فرمایا کہ یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا کرے گا جو کسی مسلمان کو دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا، یا ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے گا۔ اور آگے فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یہ تو تھا نا ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی کا، ایک گھونٹ دودھ کا، اگر کوئی کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام عطا فرمائے گا کہ وہ پینے کے بعد اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور دوسرا اجر یہ عطا فرمائے گا اللہ رب العزت اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو سامعین و حاضرین، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو روزہ افطار کروانے کی یہ برکت ہے کہ دعا فرشتوں کی دعائیں بھی نصیب ہوتی ہیں، جبریل امین کا مصافحہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور گناہوں کی بھی معافی کر دی جاتی ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن آقا علیہ السلام کے حوض کوثر سے جام بھی عطا کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔